اللہم صلی وسلم علی حبیبہ بک خیر الخلق کلہم۔ دنیا میں تو ویسے بے شمار جنگیں لڑی گئیں اور دنیا کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لاکھوں لوگ جانوں سے گئے اور کروڑوں بیگار ہوئے۔ آج ہم ایسی انتہائی خوفناک اور خطرناک ترین جنگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا اور لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، کروڑوں لوگ تباہ ہوئے۔ سب سے پہلی جنگ جس کے بارے میں آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ دوسری جنگ عظیم، جو 1939 سے لے کے 1945 تک جاری رہی، یعنی اس کا جو ٹرن ہے وہ 6-7 سال پر محیط ہے۔ یہ دنیا کی سب سے خوفناک اور تباہ کن جنگ تھی، جس میں تقریباً 7 کروڑ لوگ مرے گئے، 70 ملین۔ جنگ یورپ سے شروع ہوئی لیکن بعد میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اتنی بڑی جنگ تھی یہ جنگ عظیم دوئم، جو کہ پوری دنیا میں وسیع رہی۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب جرمنی کے رہنما ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے اہم واقعات کیا ہیں جنگ عظیم دوم کے؟ پہلا ہے ہولوکاسٹ۔ نازیوں نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اس کی وجہ کیا ہے؟ پرل ہاربر حملہ۔ جاپان نے 1941 میں امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ جنگ میں شامل ہوا۔ تیسری بڑی وجہ ایٹمی بم حملے۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس کے بعد جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ نازی جرمنی کا خاتمہ ہو گیا اور ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ جاپان نے شکست قبول کی اور امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ اقوام متحدہ بنی تاکہ مستقبل میں جنگوں کو روکا جا سکے۔ یہ تھی پہلی جنگ عظیم کے مختصر سے خد و خال۔ اس کے بعد ہے دوسری جنگ عظیم۔ اس کے بعد ہے پہلی جنگ عظیم، جو 1914 سے لے کے 1918 تک جاری رہی۔ کہاں سے لے کے 1914 سے لے کے 1918 سال تک، 40 سال۔ یہ جنگ یورپ میں شروع ہوئی اور بعد میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ بھی پوری دنیا میں محیط تھی۔ اس میں تقریباً 1,70,17 ملین افراد مارے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کیوں ہوئی؟ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب آسٹریلیا کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرڈینڈ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد آسٹریا اور سربیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہو گئے۔ اس جنگ کے اہم واقعات کیا ہے؟ خندقوں کی جنگ۔ فوجیں خندقوں میں چھپ کر لڑتی تھیں، جس سے لاکھوں فوجی مارے گئے۔ ٹینک اور زہریلی گیسوں کا استعمال۔ پہلی بار ٹینک اور زہریلی گیسوں کا استعمال ہوا۔ اس جنگ کی جو پہلی جنگ عظیم ہے، اس کے نتائج کیا نکلے؟ جرمنی اور اس کے اتحادی ہار گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ، جرمن سلطنت اور آسٹریا ہنگری سلطنت ختم ہو گئی۔ لیگ آف نیشنز بنی، لیکن یہ دوسری جنگ عظیم کو روکنے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد تیسری جو بڑی جنگ ہے وہ منگول فتوحات، جو کہ 1206 سے لے کے 1368 سال تک جاری رہی۔ 1206 سے لے کر 1368 تک، یعنی کہ یہ بہت وسیع عرصہ ہے، جو کہ 72 سال تقریباً بنتا ہے۔ یہ جنگیں 13ویں اور 14ویں صدی میں چنگیز خان اور اس کے منگول فوجوں نے لڑیں، اور اس میں 4 سے 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ منگول فتوحات کی۔ منگول فوج ایک کے بعد ایک ملک پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرتی تھی۔ وہ بہت طاقتور تھی اس دور میں، اور انہوں نے بہت سے ممالک کو فتح کر لیا ایک ایک کر کے۔ اہم واقعات کیا ہوئے منگول فتوحات میں؟ بغداد کی تباہی۔ منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ چین اور ایران پر حملے۔ منگول فوج نے چین، ایران، روس اور یورپ کے کئی علاقوں پر حملے کیے۔ نتائج اس کے کیا نکلے؟ لوگ لاکھوں مارے گئے اور کئی شہروں کو تباہ کر دیا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم ہوئی، جو چین سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، جو کہ منگولوں نے قائم کی، بڑی وسیع تھی۔ کئی ممالک ثقافت اور معیشت تباہ ہو گئی، کیونکہ منگولوں نے فتح کر لیا تھا اس اتنی بڑی سلطنت کو، تو ان ممالک کی ثقافت بھی ختم ہو گئی تھی اور معیشت بھی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں نپولین کی جنگیں، جو کہ 1803 سے لے کے 1815 تک جاری رہیں، یعنی کہ 12 سال تک جو جاری رہیں۔ یہ جنگیں فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ نے یورپ میں اپنی سلطنت بنانے کی لڑی تھیں، اقتدار کے قبضے کے لیے۔ اس میں 60 سے 65 لاکھ لوگ مارے گئے تھے نپولین کی جنگوں میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جنگ کیوں ہوئی جو 12 سال جاری رہیں؟ نپولین نے فرانس کے کنٹرول سنبھال کر دوسرے یورپی ممالک پر
قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے خلاف برطانیہ اس کے اتحادیوں نے جنگ شروع کر دی، یہ جنگ پھر 12 سال تک جاری رہی۔ اس میں بڑے واقعات کیا ہوئے نپولین کی جنگوں میں؟ روس پر حملہ 1812 میں نپولین نے روس پر حملہ کر دیا، لیکن سخت سردی اور روسی فوج کی مزاحمت کی وجہ سے شکست کھائی۔ فوج طاقتور تھی روس کی، اس لیے نپولین کو جہاں پہ جو ہے وہ شکست ہوئی، اور ایک سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے کامیاب نہ ہو سکا۔ واٹرلو کی جنگ، یہ نپولین کی آخری جنگ تھی جس میں اسے مکمل طور پر شکست ہو گئی تھی۔ اس کے نتائج کیا نکلے نپولین کی جنگوں کے؟ نپولین کو جلا وطن کر دیا گیا اور فرانس میں بادشاہت بحال ہو گئی۔ پہلے جب وہاں پہ بادشاہی نظام نہیں تھا، لیکن جب نپولین کو جلا وطن کر دیا وہاں پہ بادشاہی نظام جو بحال ہو گیا۔ یورپ کا سیاسی نقشہ بدل گیا اور برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ نپولین جنگوں کے بعد برطانیہ دنیا کے نقشے پر ایز سیاسی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اس کے بعد ہے 5ویں بڑی جو ہے وہ چینی خانہ جنگی، جو 1927 سے لے کر 1949 تک جاری رہی۔ یہ جنگ چین کی کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی کے درمیان ہوئی، اور اس میں 80 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اسی ملک کے باشندوں کی آپس میں جنگ تھی، دو پھر تھے، کمیونسٹ پارٹی تھی، دوسری نیشنلسٹ تھی، اور ان کے درمیان میں یہ ہوئی ہے، جس میں 80 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ چین میں 2 گروپ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی موج تانگ کی قیادت میں لڑ رہی تھی، نیشنلسٹ پارٹی چیانگ کائی شیک کی قیادت میں لڑ رہی تھی۔ اس کے واقعات کیا تھے؟ جاپان کی مداخلت، دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے چین پر حملہ کر دیا، لیکن بعد میں چین کی کمیونسٹ اور نیشنلسٹ فوجوں نے مل کر جاپان کو نکال دیا۔ کمیونسٹوں کی فتح، 1949 میں کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ پر قبضہ کر لیا اور چین کو پیپلز ریپبلک آف چائنا بنا دیا۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ چین میں کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی جو آج بھی موجود ہے، کمیونسٹ ہی آج تک۔ نیشنلسٹ پارٹی تائیوان بھاگ گئی اور آج بھی وہ چین سے الگ ملک ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ یہ تمام جنگیں انتہائی خوفناک تھیں، جو 5 کی 5 جنگیں تھیں جن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، انتہائی خطرناک تھیں، جنہوں نے کروڑوں جانیں لی اور دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ دوسری جنگ عظیم سب سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ اس میں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہوئے تھے، جنہوں نے دنیا کو تباہ کیا، جاپان کے 2 بڑے شہر کو، ہیروشیما اور ناگاساکی کو۔ تو جنگیں کبھی بھی ممالک کے مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ جتنے بھی ممالک میں جنگیں لڑی گئی ہیں، بعد میں سیاسی مفاہمت کے ذریعے ان ممالک کے مسائل حل ہوئے۔ تو خواہ جنگیں شہری لیول پہ ہوں، ملکی سطح پہ ہوں، یا دنیا کے پیمانے پر ہوں، اس کا نتیجہ تباہی، جانوں کا ضیاع اور سلطنتوں کی تباہی ہوتی ہے، اور لاسٹ میں آخر پکار ممالک کی سیاسی مفاہمت کی وجہ سے ہی ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اللہم صلی وسلم۔